بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ۔ اچھا جی، حدیث پاک بیان کرتے ہیں، حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے اس سے بہتر کسی نے کوئی کھانا نہیں کھایا، اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فالج۔ جسم کے کسی ایک حصے کا پیرالائز ہو جانا، یا مکمل طور پہ پیرالائز ہو جانا، یا آدھے دھڑ کا پیرالائز ہو جانا، یا زبان کا سن ہو جانا فالج کی وجہ سے، زبان کا فالج ہو جانا۔ تو اس کے لیے اس کی کیا علامات ہیں، کیا سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں، اور اس کے لیے کون کون سی ادویات استعمال ہونی ہیں، اور اس کا اور کیا کیا طریقہ کار ہے جس سے ہم فالج سے بچ بھی سکتے ہیں اور فالج کے مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو چند ادویات بتانے سے پہلے چند علامات پہلے آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ دائیں یا بائیں طرف کا فالج عموماً ہو سکتا ہے، بعض اوقات دونوں سائڈز بھی متاثر ہو سکتی ہیں، بعض اوقات نچلا دھڑ بھی مکمل طور پر پیرالائز ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ایک سائڈ متاثر ہوتی ہے، یا پھر خودکار اعضاء کی طاقت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں وجوہات میں نچلے دھڑ کا کمزور ہونا، یا موروثیت، فیملی ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں، فیملی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے مریض میں۔ اس کے علاوہ پٹھوں اور اعصاب کی سوزش بھی اس کا سبب ہوتی ہے۔ اچانک کسی صدمے کی خبر سن لینا جس سے بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا۔ اس کے علاوہ جو ہے کسی ایکسیڈنٹ یا حادثے کی وجہ سے بھی فالج کی علامات آ سکتے ہیں، یا فالج ہو سکتا ہے، یا دماغ میں یا کسی جگہ پہ کوئی کلاٹ آ جانے کی وجہ سے تو وہ حصہ مکمل طور پہ معطل ہو سکتا ہے، ڈیمیج ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا کچھ حصہ معطل ہو سکتا ہے۔ تو مسل سٹروک بھی اس کی ایک علامت ہے۔ پٹھوں میں کھچاؤ اور پٹھوں کا اپنی وضاقتہ کے حساب سے ٹیڑھا میڑھا ہو جانا فالج میں شمار ہوتا ہے۔ اسپیشلی یہ ایک وراثتی بیماری ہے، اور جن لوگوں میں فیملی ہسٹری ہے فالج کی، ان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ فالج ہسٹری جن لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ اپنی زندگی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزاریں، ٹینشن سے بچیں، اور اس طرح کی خوراک استعمال کریں جس میں خون گاڑھا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، چکنائی وغیرہ سے پرہیز کریں، بڑے گوشت سے پرہیز کریں، اور اپنی زندگی انتہائی نیچرل طریقے سے سبزی خور بنیں، واک کیا کریں، سیر کریں، ہر طرح کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے وہ کیریئر ہیں اس طرح کی ڈیزیز کے لیے۔ جو موروثیت میں، جس طرح کے دل کی بیماری بھی ایک موروثیت میں کی بیماریوں میں سے کاز ہے، اسی طرح فالج بھی اسی ٹائپ میں آ سکتی ہے۔ تو جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے تو سائنٹیفک طریقہ علاج جو ہم استعمال کراتے ہیں اس میں کلاسیکل ہومیوپیتھی اور ہومیوپیتھی ہے، اور یہ بہت ہی تیز اثر کرنے والی دوائی ہے، میڈیسن ہے، اور ہم نے اس تھیوری کو، اس بات کو، یا آپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ یہ دیر پہ ہیں جناب، بہت دیر سے اثر کرتی ہے۔ نہیں بابا، اگر آپ گولیاں اٹھا کے کسی بیماری کی 10 سال 5 سال سے کوئی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہیں اور ان کی گولیوں کو مسلسل کھا رہے ہیں، اور گولیاں اٹھا کے خرید کے تھک گئے ہیں کھا کے، تو ہمارا مستقل علاج کچھ عرصہ کر لینے سے آپ مکمل طور پر مرض سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ تو جہاں تک فالج کی میڈیسن کا تعلق ہے، ویسے تو فالج میں بہت ساری ادویات مستعمل ہیں، جن میں ہم عموماً جلسیمیام، جب جسم کانپتا ہو جلسیمیام دیتے ہیں، اگنیشیا دیتے ہیں سون ہو جانے میں، یا ایکیوٹ کیسز میں ابتدائی 24 گھنٹے کی علامات اگر ہیں تو پہلے 24 گھنٹے میں ایکونائٹ کو یاد رکھا جاتا ہے، کافیہ ہے، کیمومیلا ہے۔ سون ہو جانے میں، بھیگ جانے میں، سردی لگنے سے، بارش وغیرہ سے بھیگنے سے فالج کا اٹیک آیا ہو، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے، ٹھنڈا پانی پی لینے سے، تو اس میں ریسٹاکس کی علامات ہیں، اسکیل کار ہے، اوپیم ہے، کونیم ہے، پلمبم میٹیلیکم ہے، کولیفاس ہے، کمزوری کی وجہ سے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، غذائی کمی کی وجہ سے، نیٹرامیور ہے، لیکسس ہے، آرنیک ہے، اوپیم ہے، کیوپرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس سے ہٹ کے ہم آپ کو صرف چند ایک ادویات بتانے جا رہے ہیں تاکہ کم خرچ اعلیٰ نشی میں آپ، چونکہ فالج کے لوگ عموماً جو ہے نا علاج کرا کے تھک ہار چکے ہوتے ہیں اور ان کی پرچیزنگ پاور ختم ہو چکی ہوتی ہے،
تو اب وہ مایوسی کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد ان مایوس لوگوں کو مایوسی سے نکالنا ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں, بسم اللہ کر کے 2-4 ادویات خریدیں اور اللہ کا نام لے کر شروع ہو جائیں. کسی کمپلیکیشن, کسی پیچیدگی کی صورت میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں, ہم آپ کو سروس دینے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں. مشورہ بھی آپ کو مفت دیں گے. اس کے علاوہ آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں. اور آپ جو ہے نا چند ادویات جو خریدنے جا رہے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ آپ کاسٹیکم 1000 عموماً رائٹ سائڈ کا دائیں طرف کا فالج جو ہے جسم کا یا کسی ایک حصے کا اور ایک عضو کا معطل ہو جانا, سینسیشن کا ہونا یا بالکل ختم ہو جانا. اس کے علاوہ نگلنے میں تکلیف کا ہو جانا, محسوس ہونا. زبان کا فالج ہونا. اچھا, زبان بل کھائے, بات کرتے ہوئے زبان جو ہے نا اس کی لڑک جائے. غذا نگلنے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تکلیف ہو. پھوپھوں کا فالج ہو, اس میں جلسیمیم بھی کام آتی ہے, کاسٹیکم بھی اس میں کام آتی ہے. اچھا, آپ نے جو کاسٹیکم کو ریپیٹ کرنا ہے, یہ تقریباً 2-100 کی دوائی ہے اور آپ نے اس کو ایک دفعہ 1000 طاقت میں لے کے رکھ دینا ہے اور آپ اس سے کئی 100 مریض ٹھیک کریں گے. تو اس کے آپ نے 5 سے 7 قطرے 2 گھونٹ پانی میں اپنے مریض کو پلانے ہیں. ہر 3 دن کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور جیسے ہی رد عمل پیدا ہو تو آپ نے ہفتے میں 1 دن کر دینا ہے. پھر رد عمل پیدا ہونے کے بعد اس کو بار بار آپ نے نہیں دہرانا. اس کے 5 سے 7 قطرے صرف ایک دفعہ 2 گھونٹ پانی میں ہفتے میں 1 دفعہ کر دینا ہے. اور جیسے جیسے آپ کا مریض ریکور ہو جائے آپ نے اس کو پھر لمبے عرصہ بعد ریپیٹ کرانا ہے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ 30 طاقت 30 پوٹینسی کی 2-3 دوائیاں ہیں, وہ آپ مارکیٹ سے خریدیں. اس میں جلسیمیم ہے. اگر چوٹ وغیرہ کی وجہ سے فالج ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو کہیں پہ کبھی کسی دور میں کبھی کوئی چوٹ کے اثرات ہیں, اس میں ہسٹری ہے, تو آرنیکا بھی خریدیں. آرنیکا لیں, کیوپرم لیں 30 میں. ان کے سپیلنگ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کولیفاس 200X میں کولیفاس شعبے کی لے لیں. یہ باقی میڈیسن آپ بی ایم یا مسعود کمپنی کی خرید سکتے ہیں. چونکہ بی ایم یا مسعود کی جو میڈیسن ہے انتہائی اکنومیکل دوائیاں ہیں اور یہ کم خرچ بالا نشیں والے زمرے میں آتی ہیں اور پاکستان میں ایزیلی اویلیبل ہیں. ہاں, جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں وہ شعبے یا پھر سوئٹزرلینڈ وغیرہ انڈیا کی کمپنی خرید سکتے ہیں, تو ان کی کوالٹی اس سے بھی کہیں بہتر ہوگی. مگر اس کے بھی ریزلٹس ہیں, آپ تسلی رکھیں, آپ دل چھوٹا نہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے آپ کے جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو انتہائی نچلے یا سستے لیول کی دوائی بتائی ہے. نہیں, آپ پورے کانفیڈنس سے استعمال کریں. اچھا, اس کے نا آپ نے ہر ایک میں سے 3 ڈراپ نکال کے 1-2 گھونٹ پانی میں ملا کے دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ استعمال بھی کرا سکتے ہیں. اور جہاں تک کولیفاس 200 کا تعلق ہے تو کولیفاس 200 کی اگر آپ کے مریض کا بی پی سٹیبل ہے یا کم ہے تو آپ اس کو 2 سے 3 دفعہ استعمال کریں. اس کی 3 سے 4 گولیاں استعمال کریں. اس کو پانی میں حل کر کے بھی پلا سکتے ہیں. 1 گھونٹ پانی میں 1 چمچ پانی میں حل کر کے بھی آپ پلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کولیفاس 30 میں آپ پرچیز کریں گے 30 پوٹینسی میں تو اس کے 5 قطرے آپ نے روزانہ 1 دفعہ ان لوگوں کو استعمال کرانے ہیں جن کا بلڈ پریشر لو نہیں ہے یا جن کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہنے کی جن میں شکایت ہو سکتی ہے. تو ایسے مریضوں میں آپ نے جو ہے نا کولیفاس 30 صرف 1 دفعہ یوز کرنی ہے. ہاں, اگر بلڈ پریشر کم ہے, بہت زیادہ اعصابی کمزوری ہے, عمر بہت زیادہ ہے, بزرگ ہے, بڑا ہے, تو اس کے لیے آپ نے 200X میں گولیاں اس کی شعبے کی دینی ہے. یہ ٹوٹل جو نسخہ ہے میں نے کوشش کی آپ کو 1000 میں مینج کر کے دوں. اس کے علاوہ آپ ڈرائی کپنگ کرا سکتے ہیں کسی ہجامہ تھراپسٹ سے. زیادہ خون بے شک نہ نکلوائیں, سنت پہ عمل کریں اور ڈرائی کپنگ کرا لیں. اس کے علاوہ آپ فزیو تھراپسٹ سے رابطہ کر کے کسی مقامی فزیو تھراپسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. لاہور میں اگر ہیں تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, مشہور ہیں, ڈاکٹر احتشام صاحب, ان کا نمبر بھی ہم آپ کو مینشن کر دیتے ہیں. آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے صرف ایک جو ہے نا آپ سیٹنگ کر لیں. اس ایک سیٹنگ میں ان سے آپ یہ سمجھ لیں کہ دوائیاں ہم نے سٹارٹ کر دی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی رزلٹ ہم لینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ہمیں کچھ ایسی ایکسرسائز سمجھا دیں جو ہم اپنے گھر میں اپنے مریض کو کرا سکیں, چونکہ کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تھراپسٹ بہت مہنگا ہے. تھراپسٹ تو یورپ والے بھی کہتے ہیں کہ بہت مہنگا ہے, تو پاکستان ہے. خیر, تو آپ بجائے روز کے 2000 روپے سیشن کے افورڈ نہ کر سکیں, 1000 روپے افورڈ نہ کر سکیں, تو آپ خود ان سے سیکھ سکتے ہیں
اور اپنے پیشنٹ کو ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کریں، دعائیں بھی لیں۔ اچھا دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی بڑا بزرگ، آپ کا دادا، نانا، نانی، کوئی آپ کے بزرگ پڑے ہیں، والدین ہیں، کوئی ایسے ہیں جو فالج کی وجہ سے جو ہے نا آپ سائڈ پہ آپ نے ان کو لگا دیا ہے یا لگ رہے ہیں، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھی اب تھکتے جا رہے ہیں ان کی خدمت کرتے ہوئے، تو آپ ایک دفعہ پھر جذبے کے ساتھ جو ہے نا ان کا علاج کریں، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی آپ کے لیے نہ ایکسپینسز ہیں، نہ آپ کو اس میں کوئی تکلیف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو سنا، آپ اس کو شیئر کریں، چونکہ ہماری جو یہ محنت ہے، یہ محنت ہماری اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں سجائی ہوگی کہ اگر آپ اس کو شیئر کریں گے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اور ہمیں بھی دعائیں ملیں گی، اور دنیا میں ہمیں جب بھی صلہ ملے، آخرت میں تو ہے خدمت خلق ہے، آپ کو بھی اس کا ضرور صلہ ملے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔